هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا. آئیے اس واقعے کی طرف. بات ضمنی طور پہ آئی تھی. عمر بن العاص نبی کریم کے پاس ہیں. کہا میرے بھائی شام نے 50 اونٹ تو کر دیا باپ کی طرف سے, میری بھی پسلی ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, بتائیے. کلمہ باپ کا پڑھ لیا ہے, وصیت زمانہ جاہلیت کی ہے, لیکن جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا آج کے بعد ہر کام آپ کی ترتیب سے ہوگا, یہ دین. بتائیے 50 اونٹ کروں کہ نہ کروں. نبی کریم نے کہا اگر تیرا باپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, اللہ کی قسم تو اس کی طرف سے اونٹ کرتا, اس کو ثواب بھی پہنچتا, اس کو نفع بھی پہنچتا. لیکن اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا, اس نے رسالت کا اقرار نہیں کیا. اب تو جو چاہے مرضی کرتا رہا, اس کو نفع نہیں مل سکتا. نبی کریم نے روک دیا. اس حدیث کے اندر بھی عبرتیں. پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے, توحید کی. میرے بھائیوں میں اعتراض نہیں کرتا, لیکن اب غور کیجئے, بعض لوگوں نے دعوت نماز سے شروع کر دی. پہلے نماز نہیں, پہلی دعوت توحید کی ہے. اللہ کی قسم معاذ ابن جبل کو بھی, صحابہ کو بھی, جب کہیں گورنر مقرر کیا, کیا حکم دیا؟ ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھانا, ان کو اللہ کی توحید سمجھانا, سمجھ آ جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا. یہاں پہ کہا جاتا ہے اور یار نمازی بنا لو, پھر خود بہت توحید پرست ہو جائیں گے. اگر نمازی بن گیا حالت شرک میں مر گیا, کون ذمہ دار ہے؟ بعض ہمارے دوستوں نے کہا چھوڑو یار توحید کو, پہلے جہاد سکھاؤ, جہاد کے میدانوں میں لے جاؤ, وہاں سے توحید آ جائے گی. اس سے پہلے مر گیا, کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کی قسم پہلی دعوت دین کی توحید ہے, اس کے بعد ساری دعوتیں ہیں. اگر توحید آ گئی عمل کم بھی ہوگا بخشا جائے گا. ساری زندگی نمازیں روزے رکھتا رہے, توحید کا پتہ ہی نہیں, شرک کر رہا ہے, میدش کر رہا ہے, مال قبول ہی نہیں, سنت نبوی کے مطابق ہی نہیں, مال قبول ہی نہیں. پہلی دعوت توحید کی دینی چاہیے. اتباع رسول کی دعوت دوسرے نمبر پہ ہے, توحید سمجھ آ جائے گی. لیکن ہمارے ہاں جب اتباع رسول کی دعوت سمجھ کے آ نہیں, اب پھر وہی افسوس کی بات. یمامہ کے گورنر ہیں سمامہ, بہت لمبا چوڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, لیکن ترتیب سمجھا رہا ہوں کہ یہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہا اور نہیں میں اپنے باپ کی, اپنے قبیلے کے سردار کی, فلاں کی بات مانوں گا, نہیں کہا. جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا پھر رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے. سمامہ کو باندھا ہوا, چھوڑا, لمبا چوڑا واقعہ, 3 دن تک باندھا رہا. اور اتنے وہ جاہو جلال والے تھے, گورنر تھے. نبی کریم کو نعوذ باللہ پتہ کیا کہتے تھے؟ ان تقتل تقتل, نعوذ باللہ, اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا. یعنی نعوذ باللہ میرا قبیلہ آپ کو سے بدلہ لے گا میرے خون کا. زادمین, میں خون والا ہوں. ہاں اگر چھوڑ دیں گے, احسان کریں گے تو احسان کا بھی بدلہ دیا جائے گا. 3 دن نبی کریم کی صحبت میں رہے ہیں. جب چھوڑا نکلے ہیں نا تو دل کے اوپر اندھیرے چھا گئے, ویرانیاں چھا گئیں. کہا یہ اتنا عظیم انسان ہے, مجھ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا, یہی کہتا تھا میرے چہرے کو دیکھ لے, دیکھ لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. ایک نگاہ مڑ کے دیکھ لیا, بس دل کی حالت کو بدلنا تھا. خود کہتے ہیں میں دوڑا تھا سرحدوں کی طرف, اور دل تھا کہ مسجد النبوی کی طرف دوڑا تھا. جتنی تیزی سے گیا دگنی تیزی سے واپس آیا. آقا کو کہا ہاتھ بڑھائیے, اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. واپس آ گئے ہو؟ آقا اپنا بنا کے چھوڑ دیا, اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا سیری ہے, کیا رہائی ہے. میں یمامہ کا گورنر ہوں, آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کرتا ہوں. ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کو پتہ سارا کس طرح آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر کے پیش کیا. اب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, عمرہ کرنا چاہتا ہوں. عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا, عمرہ درمیان میں رہ گیا, گرفتار ہو گیا. پہلے اپنی ترتیب سے عمرہ کرتا تھا, اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, اب آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب بتائیے عمرہ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کلمے کا مطلب ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی سب ترتیبیں ختم, پھر وہ ترتیب چلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. رسول اللہ نے کہا ہاں
اجازت ہے عمرہ کرنے کی، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو اسلامی ہے۔ سارا طریقہ سمجھا دیا۔ اب ثمامہ جا رہے ہیں، عمرے کا لبیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے تلبیہ کے بعد الفاظ بدل گئے، لا شریک لک کے الفاظ آ رہے ہیں۔ وہاں پہ مکہ کے لوگوں کو پتہ لگا یمامہ کا گورنر ہے، پروٹوکول تو بنتا ہے، اور یمامہ سے ساری گندم، سارا اناج مکہ والوں کو ادھر سے آتا ہے، یمامہ سے اس کے گورنر آ رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ بار بار اس کی تلبیہ کے اوپر غور کریں، یہ الفاظ کچھ بدلے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیا بے دین ہو گیا ثمامہ؟ نہیں، بلکہ اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور یاد رکھو، اب جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اس سے پہلے میرا تمہارا لین دین ذاتی نوعیت کا تھا، میں تمہیں اناج بیچتا تھا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں گے تو گندم کا ایک دانہ تمہاری طرف آئے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ گندم کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہ آئے، اللہ کی قسم ثمامہ اب ان کی ترتیب کے مطابق چلے گا، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، ایک گندم کا دانہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ ان کے رنگ فک، رونگٹے اڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن ترتیب کون سی چلنی ہے جو رسول اللہ نے بتا دی؟ صحابہ نے اسلام اس لیے قبول کیا، اس لیے صحابہ کا ایمان معیار ہے، اس طرح ایمان لاؤ۔ کس طرح کہ رسول اللہ جو بات کے وہ حرف آخر ہے، تب تمہارا ایمان قبول ہونا اللہ کے ہاں۔ ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، سیرت کا یہ کتنا خوبصورت باب ہے۔ اسی وقت قافلہ نکل رہا ہے نبی کریم کے پاس۔ کون نبی محترم؟ جن کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا، جن کو 3 سال کے لیے پتے کھانے پہ مجبور کیا، جن کے پورے خاندان کے اوپر رزق کو بند کر دیا، یہی قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں، یا اخی، اے ہمارے بھائی، یا ابن اخی، اے ہمارے بھتیجے، کیا ہو گیا؟ دینی اختلاف اپنی جگہ، وہ ثمامہ نے تو رزق کیا ایک ایک دانہ بند کر دیا۔ ہم تیرے بھائی نہیں، ہم تیرے کنبے والے نہیں، ہم تیرے قبیلے والے نہیں۔ اللہ کی قسم، جب انسان سیرت کا یہ باب پڑھتا ہے، اس وقت انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، وہی لوگ تھے نا جنہوں نے شیب ابی طالب میں اس نبی کا کھانا بند کیا، وہی تھے نا جس سال کو عام حزن بھی قرار دیا، لیکن نبی اور خدیجہ کا کھانا نہیں کھولا گیا۔ وہی آج نبی کے سامنے کھانے کی بھیک لے کے آ رہے ہیں۔ بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ نبی کریم نے اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ الفاظ، اللہ کی قسم اس دن نبی کریم چاہتے اپنے اوپر ہونے والی ہر اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، نہیں آئے گا رزق۔ سیدھا ہاتھ لکھا، کہا ثمامہ یہ میرے کنبے والے ہیں، یہ میرے قبیلے والے ہیں، کیا ہے انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو ان کا رزق بند نہ کری۔ اور تیرے سے ایک درخواست ہے، نبی ثمامہ کو کہہ رہے ہیں، تیرے سے ایک درخواست ہے، میں بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، تو بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر۔ بتائیے یہ سیرت کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ کی قسم بدلہ لے سکتے تھے، بارہا موقع ملا، نہیں لیا۔ آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں کے ابواب میں کوئی بات بتا دی جائے، لوگ لاما صاحب یہ بات عقل میں نہیں آتی، نہیں آتی تیری عقل میں، بس قول رسول ہے، حدیث رسول ہے، عقل چلانی نہیں، حکمتیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کی قسم نبی کریم نے جب کہا مغرب کے وقت بچوں کو پکڑ لو، بعد نہیں نکلنے دینا، ہاں کچھ وقت گزر جائے چھوڑ دو، یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ نہ آئے۔ پھر عشاء کے بعد بچوں کے فی الفور سونے کی تربیت، یہ تربیت نبویہ میں نے اور آپ نے چھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم عشاء کے بعد کلام کرنا پسند نہیں تھے کرتے۔ کام اور کلام میں کتنا فرق ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کام، یہ حدیث نہیں ہے کہ کام کرنا پسند نہیں تھے کرتے، حدیث کیا ہے؟ کلام کرنا پسند نہیں تھے کرتے۔ بتائیے میں اور آپ آج جس ماحول میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کیا کرتے تھے، صبح فجر کی نماز ہو گئی، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کے بارے میں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن صحابہ سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا رزق تقسیم ہو رہا ہے اور تم سو رہے ہو۔ فجر کی نماز پڑھاتے تھے،
پڑھانے کے بعد ان کی ٹریننگ اور تربیت، اگر ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے یہ نبوی انداز اپنی بچوں کی تربیت میں اپنایا ہی نہیں ہوا. تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي